वालेकुम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर 2008 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मेल फीमेल। दर्जल इक़्तिबास को बगौर पढ़िए और सवाल नंबर 1 से 5 के जवाब दीजिए। मशागिल दिनवी में इन्हमाम के सबब जो कुव्वतें सो जाती हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई मालूमाती वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आपको वीडियो पसंद आई लाइक करें, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसे पसंद आई और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी पीपीएससी, पीटीएस, एनटीएस की अच्छी तैयारी हो जाए। शौहरान को जगाता है हमारे बचपन के इन खालिस और पाक जज्बात को जो लौसे गर्ज के दाग से मुनज़्ज़ा और मुबरा थे, फिर तरोताज़ा करता है दीनवी कामों की मश्क और मुमारसत से। बेशक जहन में तेज़ी आ जाती है मगर दिल बिल्कुल मर जाता है, जबकि अफलास में कुव्वत लायमूत के लिए या तो आंगरी में जाओ मनसिब के लिए कोशिश की जाती है। दुनिया में चारों तरफ खुदगर्जी देखी जाती है। इस वक्त इंसान को सख्त मुश्किलें पेश आती मगर इसके पास कोई ऐसा इलाज ना होता जो दिल के बहलाने और तरोताज़ा करने में चुपके मगर नहायत कुव्वत के साथ अफलास की सूरत में मरहम और तोंगरी की सूरत में तरियाक का काम दे सके। ये ख़ासियत खुदा ने शेर में वदियत की है। दुरुस्त जवाब की निशानदी कीजिए। शेर व शायरी के हवाले से ये तहरीर किसकी हो सकती है? सही जवाब है मौलाना हाली। इस तहरीर का मुनासिब उन्वान क्या है? दुरुस्त जवाब है ख़ासियत शेर। मुमारसत से क्या मुराद है? महारत। कुव्वत लायमूत का मफ़हूम क्या है? इस कदर खुराक जो ज़िंदगी कायम रखने के लिए काफ़ी हो। तोंगरी का क्या मानी है? मालदारी। किसी इबारत की तरखीस करने का अमल दरअसल तशरीह का मुतजाद अमल है। रस्म मुशाहिद से क्या मुराद है? एहतराम से कुछ दूर साथ जाना। दफ्तरे रिज़्क़ की तरकीब उर्दू में मुस्तमिल है जिसका मफ़हूम है अंगूर की बेटी शराब। दुख्तर रिज़्क़। शेख व शबाब की तरकीब का मफ़हूम है बूढ़े और जवान। रेशाए ख़त्मी से क्या मुराद है? बहुत हंसने वाला। कौन सी ज़रबों में से दुरुस्त है? सुबह बनारस शाम ऊद। विलंदेज़ी गुफ्तगू से क्या मुराद है? डेंग की गुफ्तगू। रिजायत अरबी इस्तिलाह से इसका मफ़हूम है उम्मीद और मस्बत रवैया। फाख्ता उड़ाना का मफ़हूम है मज़े उड़ाना। दामन तर होना मुहावरा है, इसका मफ़हूम है गुनहगार होना। धान पान होना मुहावरा है, इसके मानी है दुबला पतला होना। आँखें सफ़ेद होना मुहावरा है, इसका मफ़हूम है बेनाई जाते रहना। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वही यानी वादा निभाह का तुम्हें याद हो कि ना याद हो। मोमिन की इस गज़ल से इस शेर को इस्तिलाह में क्या कहेंगे? मतलब। सवाल नंबर 18 के शेर में काफिया है था का। सवाल नंबर 18 के शेर में रदीफ है तुम्हें याद हो कि ना याद हो। फिरंगे अदबी इस्लाह किस निकात की तख्लीक है? कलीमुद्दीन अहमद। शायराना ताली से क्या मुराद है? शेर में अपनी तारीफ आप करना। जदीद उर्दू नज़म का आगाज़ कहाँ से हुआ? अंजुमन पंजाब लाहौर। 25 बुखारी के नज़दीक लाहौर की मशहूर पैदावार तलबा। बकौल सर अब्दुल कादिर एक मरतबा अल्लामा इकबाल ने मुस्मा मुरादा किया कि वो शेर नहीं कहेंगे, वो जो वक्त शायरी में सर्फ होता है उसे किसी और मुफीद काम में सर्फ करेंगे, मगर उन्होंने अपना इरादा तर्क शायरी तर्क कर दिया। किसी के समझाने पर प्रोफेसर आर्नल्ड। जदीद उर्दू अफसाना किसकी तहरीर है? शिजात मुनज़्ज़िर। कौन सा जुमला दुरुस्त है? वो मुझसे आंखें चुराता है। कौन सा जुमला दुरुस्त है? आकबत नांदेश गरीबों को सताते हैं। कौन सा जुमला दुरुस्त है? मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। नज़्म मोरा कौन सी सिन्फ़ नज़्म है? अरकान तो यकसा हो मगर रदीफ काफ़िए का इल्तिज़ाम ज़रूरी ना समझा जाए। असनाफ़ नज़्म में कितने अशार पर मुश्तमिल होता है? तादाद पर पाबंदी नहीं। हफीज़ जालंधरी की तसनीफ़ शाहनामा इस्लाम कौन सी सनफ़ शेर में लिखी गई है? मसनवी। नई तनकीद किस मशहूर मुहक्किक की तनकीद किताब है? डॉक्टर जमील जालबी। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। ये शेर किस सनफ़ का है? मनाजात। अफसाना हकीकत से अलामत तक किसकी तसनीफ़ है?
ڈاکٹر سلیم اختر صحیح جواب ہے کہ حکم رب ناز بھر کے بھیجے ہیں سر بہ مہر گلاس یا لگا کر خضر نے شاخ نبات مدتوں تک دیا آب حیات۔ اس کا درست جواب ہے مرزا غالب کے ان اشعار کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ مثنوی۔ مشرقی تمدن کا آخری نمونہ گزشتہ لکھنؤ کے مصنف ہیں مولانا عبدالحلیم شرر۔ بیگمات کے آنسو کس کی تصنیف ہے؟ خواجہ حسن نظامی۔ مجالس النساء اردو کا مقصد ناول، اس کے مصنف کون ہیں؟ خواجہ الطاف حسین حالی۔ مٹی کا دیا میں مصنف نے اپنی زندگی کی رودات بیان کی ہے، بتائیے یہ کس کی خود نوشت ہے؟ مرزا ادیب۔ اکبر الہ آبادی کے بعد ظریفانہ شاعری میں سید محمد جعفری کا نام بہت نمایاں ہے، ان کے مجموعہ کلام کا نام لیجیے۔ مافی الضمیر۔ مہر نیم روز مرزا غالب کی تصنیف ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ خاندان مغلیہ کی ناتمام تاریخ۔ رشید احمد صدیقی ابن انشا مشتاق احمد یوسفی میں قدر مشترک کیا ہے؟ مزاح نگاری۔ گڈریا اردو افسانوی کا ایک شاہکار افسانہ ہے، افسانہ نگار ہے اشفاق احمد۔ خدا بخشی بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں۔ اکبر الہ آبادی نے کس مقتدر ہستی کے انتقال پر ان کی خوبیوں کا اعتراف کیا؟ سر سید احمد خان۔ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی کے عنوان سے مرزا فرحت اللہ بیگ نے ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ لکھ کر انہیں زندہ جاوید کر دیا، بتائیے اس وصیت کی تعمیل کے عنوان سے انہوں نے کس کا خاکہ لکھا؟ مولوی وحید الدین سلیم۔ اورنگ آباد کالج میں مرزا فرحت اللہ بیگ کے ایک شاہکار مضمون پر دل آویز ڈرامہ کھیلا گیا، جس کی ہدایت کاری کے فرائض فرحت اللہ بیگ نے خود سر انجام دیے۔ مضمون کا نام بتائیے۔ دہلی کا ایک یادگار مشاہرہ۔ کبھی سند جہازی اور کبھی کولمبس کے کلمی نام سے فقاہیہ کالم کون لکھتے تھے؟ چراغ حسن حسرت۔ اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کے روح رواں کون تھے؟ سید سجاد ظہیر۔ ڈاکٹر فالن پلیٹ جان شیکسپیئر میں قدر مشترک کیا ہے؟ انگریزی اردو لغات کے خالق۔ اکبر الہ آبادی کے کلام میں سب سے نمایاں رنگ کون سا ہے؟ مغربی معاشرت کی تخلیق کی مخالفت۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جس میں جاں ہے محمد علی جناح۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان میں پیش ہونے سے پہلے لوگوں نے یہ نظم بذہان شاعری سنی تو ان کا جوش دیدنی تھا۔ یہ شاعر کون تھے؟ میاں بشیر احمد اظہار۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے۔ فکر انسان پر تیری ہستی ہے، یہ روشن ہوا ہے پیر مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ علامہ اقبال نے یہ خراج عقیدت کس کو پیش کیا؟ مرزا غالب۔ نہر پہ چل رہی ہے پنچکی، دھن کی پوری ہے کام کی پکی، کوے ہیں سب دیکھے بھالے، چونچ بھی کالی پر بھی کالے، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ ان اشعار سے کرتاس ذہن پر کس شاعر کا نام ابھرتا ہے؟ اسماعیل میرٹھی۔ اس شعر میں کتنی تشبیہ ہیں؟ 3۔ تالے سے قصد ہے ایسی امید، نکلا ہے کدھر آج سے خورشید۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی صورت بیان ہوئی ہے؟ استعارہ۔ ہر زخم جگر دار مؤشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیدار گری کا۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی صورت بیان ہوئی ہے؟ کنایا۔ سجدہ شکر ہے شاخ ثمردار، ہر ایک دیکھ کر باغ جہاں میں کرم اجزل۔ اس میں شعر کی کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ حسن تعلیل۔ رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ اس شعر میں کون سی صنف استعمال ہوئی ہے؟ تضاد۔ جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال کتنی بار ہوا ہے؟ 3 بار۔ کبھی لکھی نہیں درخواست ہم نے انگلش میں، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے تھے۔ اس شعر میں کون سی صنف استعمال ہوئی ہے؟ تضمین۔ فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے، وہ سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے۔ فلاحت کا مفہوم کھیتی باڑی۔ اہل زمین کو نسخہ زندگی دوام ہے، خون جگر سے تربیت پاتی ہے جو سخنوری۔ سخنوری کی کیا معنی ہے؟ شاعری۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے چراغ بجھایا۔ یہ شعر قیام پاکستان سے پہلے اور بعد میں عرصہ دراز تک کس اردو اخبار کی پیشانی پر لکھا جاتا رہا؟ زمیندار۔ سو پشت سے ہے پیشہ عباس سپاہ گری، شاعری کچھ ذریعہ عزت نہ نہیں مجھے۔
پیشہ آباگری ہونے پر فخر کا اظہار کس نے کیا؟ مرزا غالب نے۔ تاریخ وفات اس کی جو پوچھے کوئی حالی، کہہ دو کہ ہوا خاتمہ اردو کے ادب کا۔ ہوا خاتمہ اردو کے ادب کا سے 1327 ہجری برآمد ہوئے ہیں۔ بتائیے مولانا حالی نے کس کی تاریخ وفات کہی؟ مولانا محمد حسین آزاد۔ وہ میرا یوسف ثانی ہے، وہ شمع محفل عشق ہوئی جس کی اخوت قرارے جاں مجھ کو۔ علامہ اقبال کے لیے یوسف ثانی کون ہے؟ شیخ عطا محمد۔ ملکہ نور جہاں کے مزار کی قسم پرسی کی تصویر کے خالق کون ہیں؟ تلوک چند محروم۔ فلسفہ وجودیت کا امام کس کو تسلیم کیا گیا؟ کیرکیگارڈ۔ سر کوہ آدم سے تا کوہ بیضا جہاں جاؤ گے کھوج پاؤ گے ان کا۔ کوہ آدم کہاں واقع ہے؟ سری لنکا میں۔ سوال نمبر 71 سے پیوستہ رہ کر بتائیے کوہ بیضا ماؤنٹ سولونیوس کس ملک کا پہاڑ ہے؟ اندلس، اسپین۔ اردو شاعری میں جدیدیت کی روایت کس کی تخلیق ہے؟ ڈاکٹر عنوان چشتی۔ میرا جی کی کتاب 3 رنگ کا دیباچہ کس نے لکھا؟ مختار صدیقی۔ آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرا میدہ ہے، گلشن دیمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے۔ علامہ اقبال نے غالب کا ہم نوا کسے قرار دیا؟ گوئٹے۔ ہرگز نہ تھا زمانے سابق میں یہ فلک، جس آسماں کی دھوم تھی وہ آسماں ہے اب۔ آسماں کس کی علامت ہے؟ دشمنی۔ ایک ہی قانون عالم گیر کے ہیں سب اثر بوئے گل کا، باغ سے گلچے کا دنیا سے سفر۔ علامہ اقبال کے اس مرثیے کا عنوان یہ شعر مختار سے کیا ہے؟ داغ۔ لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی۔ مرزا غالب نے یہ مرثیہ کس کی وفات پر کہا؟ نواب عارف۔ سودا تو اس غزل کو غزل در غزل ہی ہونا ہے مجھ کو میر سے استاد کی طرح۔ غزل در غزل سے کیا مراد ہے؟ اسی لطیف قافیہ میں مزید غزل نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ یہ شعر کس کا معروف شعر ہے؟ مولانا ظفر علی خان۔ You stout and I stout. Who will carry the dirt out؟ اس ضرب المثل کی مترادف اردو میں کون سی ضرب المثل ہے؟ تو بھی رانی میں بھی رانی کون بھرے گا پانی۔ When there is peace at home there is no need of a judge۔ بامحاورہ ترجمہ جہاں چین کی ہنسی بجتی ہو وہاں کس پنچ کی ضرورت نہیں۔ Time once lost can never be recalled کی مترادفات اردو میں کون سی ضرب المثل ہے؟ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ لائک فادر لائک سن کا بامحاورہ باپ پر پوت پتا پر گھوڑا۔ ایڈورسٹی فلیٹر نو مین کا بامحاورہ اردو ترجمہ کون سا صحیح ہے؟ بدبختی میں سایہ بھی تن سے جدا ہوتا ہے۔ ٹو کیری دا ڈے دا بامحاورہ کا ترجمہ کون سا درست ہے؟ فتح مند ہونا۔ ا بلیو اسٹاکنگ کا کون سا بامحاورہ ترجمہ صحیح ہے؟ عالم عورت۔ ونس ان اے بلو مون کا قریب ترین ترجمہ ہے شاذ و نادر۔ سیل انڈر دا فالس کلر کا موزوں ترین ترجمہ کون سا ہے؟ چکا چوند کی زندگی بسر کرنا۔ ہیومن سروس کا درست ترجمہ گراں قدر خدمات۔ آن دا اسپر آف دا مومنٹ کا بامحاورہ ترجمہ کون سا درست ہے؟ حادثاتی طور پر۔ آن دا ہارن آف ڈیلیما کا قریب ترین ترجمہ کیجیے۔ سخت الجھن میں۔ میڈن اسپیچ کا بامحاورہ اردو ترجمہ پہلی تقریر۔ کت اینڈ کن کا درست اردو ترجمہ کیا ہے؟ اعزاء و اقربا۔ اے بون آف کنٹینشن کا اردو ترجمہ باعث تنازع۔ اینیمل اسپرٹس کا اردو ترجمہ حیوانی جبلت۔ بیئر دا لائن کا اردو ترجمہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنا۔
ہاپ اگینسٹ ہاپ کا اردو میں موضوع ترجمہ انتہائی کم امید. پلے ٹورنٹ کا اردو ترجمہ بھگوڑا. اسمال ٹاک کا مناسب اردو ترجمہ مختصر گفتگو. یہ 100 نمبر کا پاسٹ پیپر آپ لوگوں کے ساتھ درست جوابات کے ساتھ، مشہور سوالات کے درست جوابات کے ساتھ شیئر کیا جا چکا ہے، جو آپ کی PPSC کی اردو تیاری میں بڑا ہی مددگار ثابت ہونے والا ہے. اسی طرح کی مزید ویڈیو چاہیے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک کریں، کمنٹ میں ضرور لکھیے گا. اللہ حافظ.